अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप देख रहे हैं सादिया की बातें। मेरी आज की वीडियो बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है, ख़ासकर उन वालिदैन के लिए जो कि एक ही बच्चे से सारी उम्मीदें लगा लेते हैं, या उस औलाद के लिए कि जिनके वालिदैन अगर अपनी सारी उम्मीदें उस पर लगा लेते हैं तो वो पूरा नहीं उतरते। तो इसलिए हर वालिदैन मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें। हर जो ऐसी औलाद है जिनके वालिदैन बहुत ही मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, तो लेकिन वो अपनी औलाद को पढ़ा रहे हैं कि घर का बड़ा बच्चा है, पढ़ लिख जाएगा, कुछ बन जाएगा तो बाकियों के दिन जो है संवर जाएंगे, या हमारी जो ज़िंदगी है वो संवर जाएगी। तो ये एक ऐसे गरीब वालिदैन की कहानी है और एक ऐसी गरीब बहन की कहानी है। यकीन माने कि आप भी इस कहानी को, इस बात को सुनेंगे अगर तो दिल और जज्बात से सुनेंगे तो ज़रूर आप इस तकलीफ़ को समझेंगे। मैंने जब ये बात सुनी उस बहन से तो यकीन माने कि मेरी खुद की आंखों से आंसू आ गए। उसने क्या कि मेरे पास बैठी हुई थी, उसने मोबाइल में ना एक बहुत प्यारा खूबसूरत महल जैसा घर निकाला और मुझे कहा कि ये घर ना मेरे भाई ने अपने घर का नक्शा तैयार करवाया है, ये घर मेरे भाई ने बनवाना है अपना। तो मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इस घर को देख के खुशी का इजहार करूं या रोऊं। मैंने कहा रोना क्यों है, भाइयों के तो घरों को देख के बहनें खुश होती हैं, बहनें तो इतना खुश होती हैं कि अल्लाह पाक हमारे भाइयों को और दे। तो उसने जब बात बताई, यकीन माने कि मेरा खुद दिल इतना अफसुर्दा हुआ, मेरी खुद आंखों में आंसू आ गए। कहती कि जो भाई आज तक गरीब माँ बाप के पास नहीं आया, गरीब बहन के घर नहीं आया, उसके घर की या महल जैसे घर को देख के क्या खुश होना, क्या अफसुर्दा होना। अगर यही भाई लाखों कमा रहा है हर मंथ अच्छी तालीम हासिल करके, तो अगर ये थोड़ा सा गरीब बहन की तरफ भी देख ले, वालिदैन की भी तरफ देख ले तो चले हमें भी सुकून हो। तो यकीन माने जब उसने अपने जो लाइफ पूरी की इस बात बताई कि किस तरह किन किन हालात में मेरे वालिदैन ने मेरे इस बड़े भाई को पढ़ाया कि मैं आपको क्या बताऊं, तो सुन के मुझे खुद ये चीज़ पे आया कि हम वालिदैन क्या करते हैं कि हम एक ही बच्चे पे ना सारी उम्मीद लगा लेते हैं, ये घर का बड़ा है, ये लेके चलेगा सबको, या ये सबको आगे भी मतलब कि खुद पढ़ा लेगा, अगर ये पार जाएगा बाकी पार जाएंगे। देखें अगर तो बच्चा अच्छा है, इस बात को समझता है कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए क्या किया, फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर बच्चा सिर्फ अपने ही हम सफ़र के साथ इतनी अपनी ही ज़िंदगी बनाने चल पड़े तो फिर कुछ भी किसी का नहीं बनता। तो ऐसे ही ये वालिदैन, उसने बताया कि मेरे माँ बाप यहाँ तक कि उन्होंने अपनी लाइफ की सारी कमाई इस भाई पे लगा दी कि ये अच्छा पढ़ जाएगा, हमारे भी दिन संवर जाएंगे और बाकी छोटे जो बहन भाई हैं उनके भी। जब ये बात बताई कि इस तरह करते हैं कि मेरे भाई को बच्चों की तरह कॉलेज तक भी इसी तरह तैयार करके खुशी से मेरी माँ ने भेजना जिस तरह के कोई छोटा बच्चा होता है, यहाँ तक कि मेरे बाप ने उसके शूज़ तक खुद पॉलिश किए हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए। शूज़ तक बाप ने साफ़ किए, माँ ने साफ़ किए कि शूज़ तक पॉलिश कभी उस बच्चे को अपने नहीं करने दिए थे। इसी तरह के उसके नाज नखरे उठा के उसको पढ़ाया। जब वो यूनिवर्सिटी में आगे पढ़ना चाहता था तो उसने इस्लामाबाद जाना था, उन्होंने इस्लामाबाद भेजा। वो एक लेक्चराइज के हवाले से उसको तालीम दिलानी थी कि चलो अच्छी तालीम हासिल कर लेगा तो क्या होगा कि हमारे जो दिन है ना वो संवर जाएंगे। खैर वो इस्लामाबाद पढ़ने चला गया और उसी की क्लास में एक लड़की थी, वो भी यही लेक्चराइज का ही कर रही थी। तो उसने क्या किया कि उन दोनों ने पसंद की शादी कर ली, निकाह कर लिया। निकाह बेशक इस्लाम में जायज़ है, बिल्कुल गुनाह नहीं है, जायज़ है बल्कि, लेकिन अगर निकाह किया है तो अपने वालिदैन का भी तो ख्याल करना चाहिए। खैर वो जो लड़की है वो बीवी बन के उस घर में आई। यकीन माने कि उसने उसके वालिदैन के घर में 1 महीना रहना गवारा नहीं किया। उसने देखा कि इस घर किस तरह का है, ये हालात किस तरह के हैं, मैंने तो इधर नहीं रहना। उसने ये बात नहीं सोची कि ये वालिदैन ने अपने घर नहीं देखा, अपने हालात नहीं देखे, अपने बेटे को, मेरे शोहर को इस मुकाम तक पहुंचा दिया। हम यहाँ इससे कीमती और क्या चीज़ हो सकती है। खैर उसने 1 महीना भी उधर नहीं गुजारा। उसने कहा कि मैं बाहर किराए पे रहूँगी, इस घर में मेरा गुजारा नहीं है, मैं इधर गुजारा नहीं कर सकती। तो वो फिर घर से बाहर लेके उसको शिफ्ट हो गया। दोनों की जो सैलरी थी तकरीबन दोनों की मंथ की लाख लाख 1.5 लाख बन रही थी।
انہوں نے باہر کرائے پہ رہ کے اپنی مطلب کہ جاب سٹارٹ کی. جاب کے بعد کہ جب اس بہن نے وہ گھر دکھایا, گھر سچ میں محل والا تھا, سارا ایک وائٹ ہاؤس کی طرح گھر بنا ہوا تھا. اس نے کہا کہ یہ گھر جو ہے نا میرا بھائی تیار کروا رہا ہے, تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں اس گھر کو دیکھ کے خوشی کا اظہار کروں یا میں رہوں یا کیا کروں, کہ میرے بھائی نے آج تک والدین کو پلٹ کے نہیں دیکھا. وہ بہن خود اتنے غریب گھر میں رہ رہی ہے کہ اس کا جو کرایہ 5-6 ہزار بھی دینا مشکل ہے. کچے گھر میں رہ رہی ہے, پانی کی سہولت ادھر نہیں ہے, ٹھیک سے واش روم کی سہولت نہیں ہے, کچن نہیں ہے, کچھ بھی خیر نہیں ہے, لیکن وہ ادھر رہ رہی ہے اپنی اولاد کے لیے, اپنے غریب شوہر کے ساتھ اپنا گھر چلانے کے لیے. اس نے خیر ایک چھوٹے سے اسکول میں ٹیچنگ شروع کر لی کہ چلے میرے بچوں کی فیسیں نکلتی رہیں اور میرے بچے پڑھ جائیں. تو جب اس نے بتایا کہ آج تک میرا بھائی کبھی میرے گھر نہیں آیا, تو یقین مانے اتنا دل کو کچھ ہوا کہ کیسے کوئی بھائی اپنی شادی کے بعد اپنی بہنوں کے گھر نہیں جا سکتا. ایسا جگرا کیسے ہوتا ہے کہ اپنے ہی بہن بھائی ایک دوسرے کو نہ ملے. ایک دولت یا مطلب کہ ایک پیار اتنا اندھا ہوتا ہے کہ رشتے ہی ختم کر دیتا ہے. جب میں نے یہ ساری بات سنی, میں نے اس کی بھی لائف کی سنی, میرا دل بہت افسردہ ہوا. اس نے کہا کہ اب ماشاءاللہ میرا بھائی خود کا گھر بنا رہا ہے. تو کیا کیا اس نے کہ دیکھیں گھر اس نے تیار کروانا تھا, تو اس نے مزدور کے لیے کیا کیا کہ مزدور آدمی اس کو چاہیے تھا, رکھوالی کرنے کے لیے آدمی چاہیے تھا, اور وہ بھروسے والا چاہیے تھا کہ میرا گھر اتنا قیمتی بن رہا ہے, اس میں اتنی قیمتی چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, تو میں کوئی بھروسے والا انسان جو ہے نا وہ تلاش کروں. تو کیا کیا اس نے کہ یہ سن کے آپ خود افسردہ ہو جائیں گے کہ تب وہ لڑکا اپنے باپ کے گھر آیا, اپنے باپ کو بولا کہ میں اپنے گھر کی رکھوالی کے لیے, میرا گھر تیار ہو رہا ہے تو میں آپ کو رکھنا چاہتا ہوں ادھر, تو جتنی تنخواہ یا سیلری میں نے ایک مزدور کو دینی ہے میں آپ کو دیا کروں گا. تو آپ اس طرح کریں, جب تک میرا گھر مکمل نہیں ہوتا آپ میرے گھر کی رکھوالی کے لیے ادھر رہا کریں, کیونکہ ہمارا تو اندر باہر جانے کا کام ہے, ہم نہیں ڈیوٹی دے سکتے. یقین ماننے کہ قسم سے یہ سن کے دل اتنا افسردہ ہوا, دل پھٹ گیا کہ دیکھیں باپ کو مزدور کی جگہ پہ رکھنا اس بندے نے 2-3 ماہ گوارا کر لیا, لیکن ویسے برے ماں باپ کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھا. باپ نے کیا کیا, جب بیٹے کی یہ بات سنی تو خوشی سے چل پڑا, میرا بیٹا مجھے لینے آیا ہے اور میں اپنے بیٹے کے گھر میں رہوں گا, رکھوالی کروں گا. کہ دیکھیں اس باپ کا ظرف دیکھیں, اس باپ کی محبت دیکھیں, اور اس اولاد کو دیکھیں کہ جس نے باپ کی طرف پلٹا بھی تو صرف اپنے کام کے لیے کہ میری قیمتی چیزیں ہوں گی کوٹھی میں جو بڑے گھر میں استعمال ہوں گی, تو میں کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتا سوائے آپ کے. تو یہ کیسا بندہ ہے جو اگر بھروسہ بھی باپ پہ کرتا ہے لیکن پھر بھی باہر اپنی الگ لائف بسا کے مزدور کے طور پہ 3-4 ماہ اس نے اپنے باپ کو ادھر نئے گھر میں رہنے دیا کہ باپ رکھوالی خوشی خوشی کرتا تھا, جی میں اپنے بیٹے کی رکھوالی. تو باپ کا اتنے میں ایمان بڑھ گیا کہ جی یہ گھر میرے بیٹے کا تیار ہو رہا ہے تو میں ادھر مطلب رکھوالی کرتا ہوں. اس نے مزدور کی جو تھی بنتی تنخواہ وہ اس حساب سے اس نے باپ کو ادھر رکھا. تو خود دیکھیں کہ ایک والدین کے لیے یہ کتنا زیادہ دکھ کا مقام ہے, بہن بھائیوں کے لیے کتنا مقام ہے کہ جو کچھ نہ لائف میں بن سکے, کیونکہ والدین نے اپنی زندگی کی ساری جو کمائی ہے وہ ایک بچے پہ ہی لٹا دی. تو بچوں میں انصاف کرنا سیکھیں, ہر بچے کو برابر جو حق دینے سیکھیں, تاکہ کل کو ایسا وقت اگر آئے تو آپ کو یہ تو ہو کہ ہمارا دوسرا بچہ تو اس قابل ہے. دوسرے بچے محنت مزدوری پہ آ گئے, جو ایک پڑھا لکھا تھا وہ گھر چھوڑ کے بیوی کے ساتھ باہر آ گیا, باپ کو مزدوری کے لیے 3-4 مہینے اس نے کوٹھی کی رکھوالی کے لیے رکھ لیا. بہن اتنے غریب گھر میں رہتی ہے, کبھی آج تک بہن کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا اس نے. تو دیکھیں کہ یہ کس طرح کی لائف ہے, کس طرح دل کرتا ہے اپنے رشتوں کو ترجیح نہ دیں, ہم پیسوں کو اہمیت دیں, ہم اپنے رشتوں کو نہ دیکھیں, ہم پیسہ دیکھیں, ہم دنیا میں محل بنا لیں, گھر بنا لیں, لاکھوں کما لیں, چاہے بہن بھائی ملتے ہیں یا نہیں ملتے,
ماں باپ ملتے ہیں یا نہیں ملتے، ایسی اولاد خدارا اگر کوئی ایسا ہے تو توبہ کریں، اپنے والدین کی قدر کریں۔ والدین کی دعاؤں کے جتنی کسی کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ کسی سے ہم دعا کا کہتے ہیں، کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا، کبھی والدین کے چہرے کی طرف مسکرا کے دیکھ لو تو والدین اتنی دعائیں دے گا کہ جو آپ کے حق میں ساری قبول ہوگی۔ والدین سے بڑا کوئی پیر و مرشد نہیں ہے، والدین سے بڑا کوئی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور ایسے بھائی جو اپنی غریب بہنوں کے گھر نہیں جاتے اس لیے کہ چلو جی ٹھیک ہے ہمارا تو اتنا سٹینڈرڈ ہے، وہ تو خود کرائے پہ رہ رہی ہے، اس کا تو گھر ایسا ہے بیٹھنے کو دل نہیں کرتا۔ اللہ کے بندے دیکھو، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو صاحب حیثیت ہے، تو اگر ہر منتھ اپنی بہن کو 20,000 10,000 بھی بھیجے نا کہ یہ لوگ کمیٹی ڈال کے جمع کرو کہیں اپنا گھر لے لو، تو وہ بہن مرتے دم تک دعائیں دے گی۔ اور بہنوں کی دعاؤں میں بڑا اثر ہے، بیٹیوں کی دعاؤں میں اثر ہے، والدین کی دعاؤں میں اثر ہے۔ تو اس لیے ایسے جو بھی ماں باپ کرتے ہیں یہ غلطی کرتے ہیں کہ ایک ہی بچے کو اچھی تعلیم دلا دیتے ہیں کہ جی یہ باقیوں کا بھی سوچے گا، تو خدا ایسے نہ کیا کریں، کام پڑھا لیں، سب کو چاہے پڑھا لیں، اتنا پڑھا لیں کہ اپنے مطابق ہر بچہ بن جائے جو آپ کی بھی عزت کرے، آپ کی بھی قدر کرے۔ وہ تعلیم کیا کہتی ہے کہ جو والدین کو ہی نہ پوچھے، وہ پیسہ کیا کہتا ہے جس میں یہی نہ پتہ ہو کہ ہمارے والدین کو کیا ضرورت ہے کیا نہیں۔ تو اس لیے ایسی غلطیوں سے بچیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے والدین کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہر اولاد کو نیک بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی میری بات آپ کو اچھی لگی ہے، دل پہ لگی ہے، تو لازمی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا، میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔